نے یہ دلائل دیے کہ یہاں پر لفظ کفر یا شرک تغلیظاً بولا گیا ہے، حقیقت میں نہ کفر ہوتا ہے نہ شرک ہوتا ہے۔ اس سے یعنی بندہ امت سے خارج نہیں ہوتا، یعنی اگر حقیقتاً پایا جائے کفر یا شرک پھر تو امت سے خارج ہو جائے اور تجدید ایمان لازم آئے پھر آنے کے بعد۔ تو اس پر انہوں نے دلائل دیے، جس میں ایک دلیل یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت و ابی کہا، و ابی مجھے میرے باپ کی قسم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ اللہ نے تمہیں اپنے آبا کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ تو یہ روکا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم مشرک ہو گئے ہو اور نئے سرے سے کلمہ پڑھو، ایسا نہیں فرمایا۔ دوسری دلیل یہ دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من قال فی حلفہ واللات والعزی، یعنی یہ مزید ترقی والی دلیل ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ کعبے کی قسم کھا رہا ہے، قرآن کی قسم کھا رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے کہ وہ اللہ کی قسم اٹھائے، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھائے، یا پھر کسی مقدس ہستی کی قسم اٹھاتا ہے تو پھر بھی اللہ کی قسم اٹھائے۔ تو یہاں تو قسم لات عزیٰ کی اٹھا رہا ہے، لات عزیٰ کی قسم اٹھانے پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اسلام سے نکل گئے اور اب نئے سرے سے کلمہ پڑھو، فَلْيَقُلْ لَا الہ الا اللہ، اتنا فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ نہ تجدید ایمان ہے اور نہ ہی تجدید نکاح ہے، وہ ملت سے نہیں نکلا۔ اب اس پر تھوڑی سی وضاحت کرنی۔ آگے امام ترمذی کہتے ہیں ھذا مثل ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان الریا شرک، یہ اس طرح ہے جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک کہا ہے، حالانکہ وہ تغلیظاً شرک ہے، حقیقتاً شرک نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں پر قسم کھانا بغیر اللہ، یہ حلف بغیر اللہ، یہ تغلیظاً کفر یا شرک بتائے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ آگے پھر آیت پیش کی اس پر فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اس کا ترجمہ کیا گیا لا یرائی، یعنی لا یشرک کا مطلب ہے لا یرائی۔ اس کی تفصیلاً بحث کل جو ہے وہ عقیدہ توحید سیمینار میں گزر گئی ہے۔ اب اس میں ایک بات رہ گئی تھی جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فاروق۔ یعنی یہ پہلے میرے ذہن میں تھا کہ یہ تفصیل کروں، لیکن وہ پورا وقت ہو گیا اور اس کی طرف پھر توجہ نہیں ہوئی۔ اور پھر ویسے یہ سوال بھی بنتا ہے کہ من قال فی حلفہ واللات والعزی، جس نے اپنے حلف میں لات اور عزیٰ کی قسم اٹھائی، فلیقل لا الہ الا اللہ، اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ مراد پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ اس پر کل ہم نے جب تقریر کی تو اس کا اختصار سے فرق یہ بتایا کہ یہ پڑھنا تجدید ایمان کے طور پر نہیں، بطور ایک ورد اور وظیفے کے اور بطور کفارے کے ہے، جو اس نے لات عزیٰ کی قسم اٹھائی اس کا یہ گویا کہ کفارہ ہے، یعنی ورد ہے، اور یہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید ایمان کا حکم دیا کہ پھر وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے اور اس کو فلیقل کو تجدید ایمان قرار دیا جائے، ایسا نہیں۔ یعنی خود امام ترمذی نے اس کو اسی مطلب کی دلیل بنایا ہے کہ تجدید ایمان نہیں ہے، بلکہ ویسے اسے کہا جا رہا ہے، چونکہ ساری دلیلیں اس پر دے رہے ہیں کہ
حلف اٹھانے سے، غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے بندہ نہ کافر ہوتا ہے نہ مشرک ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک بتا رہے ہیں کہ اگر لات عزیٰ کی بھی اٹھا جائے تو ایک قسم جو ہے اس میں بھی کافر و مشرک نہیں ہوگا، تو پھر رسولوں و نبیوں کی اٹھائے تو پھر کافر و مشرک کس طرح ہو جائے گا۔ اب یہ جو لات عزیٰ کی قسم ہے، یہاں ایک اصول انہوں نے عارضۃ الاحوذی کے اندر ذکر کیا ہے۔ عارضۃ الاحوذی جو ترمذی کی شرح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 308، اور یہ بات پھر اور کئی جگہ بھی درجنوں بیسیوں مسائل میں عقائد کے اندر کام آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل جو یہ یمین اور حلف ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس میں جب کسی کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے تو مقصد اس نام کی تعظیم ہوتا ہے، اس نام کی تعظیم۔ مثلا کسی فعل کی قسم اٹھاتا ہے، فعل کے بارے میں، مثلا مجھے قسم ہے اللہ کی کہ میں نماز پڑھوں گا، تو اب نماز کے فعل پر قسم اٹھائی اللہ کی، یا کوئی ترک پر اٹھاتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں شراب نوشی نہیں کروں گا، تو یہ ترک پر قسم اٹھائی اللہ کے نام کی، تو اس کا مقصد ہے اس فعل یا ترک کے بارے میں یہ جو عہد کر رہا ہے اس کی تاکید کرنا۔ فعل میں یہ کام ضرور کروں گا، ترک میں یہ ہرگز نہیں کروں گا، اس کی تاکید کے لیے جو اس حالف کے نزدیک تعظیم والی ہستی ہے اس کا پھر نام لیتا ہے۔ مقصد تاکید ہے فعل یا ترک کے لحاظ سے۔ جو اس کے نزدیک معظم ہستی ہے، معظم، اس کا نام لے کر جو حلف اس نے اٹھایا اس کو پکا کرنا چاہتا ہے، یعنی جو حلف یہ بھی بن رہا ہے جس وقت یعنی جو وہ وعدہ کرتا ہے، جو عہد کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا یا شراب نوشی نہیں کروں گا، اب اس پر جب واللہ کہتا ہے تو مطلب جو ہے وہ اس فعل یا ترک کی تاکید چاہتا ہے اس نام سے جو اس کے نزدیک بڑا عظمت والا نام ہے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ آگے یہ جس کی تعظیم کر رہا ہے وہ شرعاً کیسا ہے؟ اس کے لحاظ سے پھر اس پر حکم لگایا جائے گا۔ اذا عظم غیر اللہ عاصم اسما عظیما علی قدر حال المعظم فقد یکون من الذنب وقد یکون منہ التعظیم فیہ الکفر فمن کان فی الاسلام فی یمینہ واللات والعزی، کہ جس نے مسلمان ہو کر بھی یہ قسم اٹھائی واللات والعزی۔ اچھا جی، جس نے مسلمان ہو کر یہ قسم اٹھائی واللات والعزی موکدا لیمینہ بذالک علامان التعظیم فیہ کفر حقیقتا وان قالها ناسیا لعادۃ جرت کما کان فی صدر الاسلام او لصحب عرض علیہ
فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُكَفِّرُهُ عَنْهُ۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمان جب یہ کہتا ہے واللات والعزیٰ، تو اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو مسلمان ہو کے پھر بھی وہ لات عزیٰ کی تعظیم کر رہا ہے، کہ اپنے کام پر جس طرح اللہ کا نام لے کر اس کے معظم ہونے کی وجہ سے یہ تاکید کرتا ہے اب تو میں اللہ کا نام لے رہا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، ایسے اگر اس نے لات عزیٰ کا نام لیا ہے قسم میں بطور تعظیم تو اب کفر ہے۔ اب لات عزیٰ کی قسم اٹھانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب تجدید ایمان ہوگا، اب تجدید نکاح ہوگا، لیکن جو حدیث میں ذکر ہے وہ دوسرا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان قالہا ناسیا لعادت جرت، اگر اس نے بھول کے کہا عادت کی وجہ سے جو اس کی جاری تھی جاہلیت میں، کہ زبان پر پکا ہوا تھا معاذ اللہ واللات والعزیٰ واللات والعزیٰ، تو اس نے کلمہ پڑھا، ایک دن اگلے دن بات کرتے پھر کہہ دیا واللات والعزیٰ، تو اب یہ بھول سے ہوا، یہ اب لات عزیٰ کی تعظیم کے لیے نہیں ہوا، تو اب جو ہے نہ تجدید ایمان ہے نہ تجدید نکاح ہے، اس کا کفارہ اتنا ہی ہے کہ یہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول، یعنی یہ بطور ورد اور وظیفہ اور کفارہ کے۔ دوسری صورت میں، یعنی ایک صورت میں جب اس نے واللات والعزیٰ کہا ہے مومن، کہا تعظیم کے لیے، تو اب حقیقی طور پر کفر ہے معاذ اللہ، کہ اس نے یہ تعظیم کیوں کی لات عزیٰ کی، اس سے وہ کافر ہوا۔ اب کلمہ پڑھے اور تجدید ایمان اور نکاح سب کچھ اس پہ لازم آئے گا۔ دوسری صورت اس کی پہلی قسم ابھی گزر رہی ہے، ومن قالہا ناسیا، لفظ یہی بولے مگر بولے بھول کے۔ کیسے؟ کس وجہ سے بھولا؟ لعادت جرت، اس عادت کی بنیاد پر جو جاری تھی۔ تو اب جو ہے یہ اس پر فتویٰ نہیں لگے گا کہ یہ کافر ہو گیا ہے، ہاں اسے یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ یہ لفظ جو اس نے کہا اس کا کفارہ بن جائے، یعنی کچھ ورد وظیفے کچھ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، تو یہاں پر یہ ورد وظیفہ کفارہ بن جائے گا، کیونکہ ذنب ہوا ہے، اگرچہ بھول کے اس نے کہا، بھولنے والی صورت میں کفر نہیں ہوا، ذنب ہے، اور پہلی صورت میں جب تعظیم سے کہا تو پھر کفر ہے۔ کفر پر تجدید ایمان ہے، تجدید نکاح ہے، ذنب پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہیں ہے۔ اور اس کفر اور ذنب کا مدار اس پر ہے کہ اس نے کہا کس لیے ہے۔ اگر بطور تعظیم کہا ہے تو پھر کفر ہے، اگر تعظیم کے لیے نہیں کہا بلکہ اس کی ایک عادت بنی ہوئی تھی، بھول کے کہا اس نے، تو بھول میں بھی ذنب تو ہے مگر کفر۔ یہ جو ذنب ہوا ہے اس کے کفارے کی ضرورت ہے کہ اس کا داغ مٹ جائے، اس کا کفارہ ہے، فرمایا فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اچھا، یہ جو بات چلے گی نا، جو پہلا جواب ہم نے دیا کہ جو بھول کے عادت اس کی بنی ہوئی تھی، تو یہ آج نہیں چلے گا، یہ جواب یہ تھا صدر اسلام میں، یعنی جب پہلے وہ جاہلیت میں، پھر اب اسلام میں، اور اب جو مسلسل نسل در نسل مسلمان آ رہے ہیں، ایک تو یہ نا کہ آج کوئی واللات والعزیٰ والا مسلمان ہوتا اس کے لیے تو پھر وہی چلے گا، لیکن یہ جو عمومی طور پر دستور اب مسلمانوں کا ہے کہ نسل در نسل مسلمان آ رہے ہیں،
تو اب کوئی یہ کہے اور کہے میری عادت بنی ہوئی تھی، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی، اب یہ جواب اس پر رائج نہیں ہوگا۔ وہ دوسری صورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے او لسہوٍ آرادہ، عادت والا نسیان اور ہے، سہو اور ہے عادت کے بغیر، یعنی وہ بہانہ کرنا جواز معذوری کی عادت بنی ہوئی تھی، وہ علیحدہ جواب ہے۔ اب عادت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، معاذ اللہ، عادت کے بغیر کسی نے واللات والعزیٰ کہہ دیا، یعنی اس کے ہمسائے پڑوسی یا دوست کوئی اس طرح کے اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے غیر مسلم جو اس طرح کرتے تھے، تو اس نے بھی ارادے کے بغیر نسیاناً، اور مقصد کوئی وہ تعظیم نہیں تھا بلکہ وہ بھول کے اس نے وہ لفظ کہہ دیا، اگرچہ یہ صدر اسلام میں نہیں ہے، ابتدائی زمانے میں۔ یہ صاحب والی دوسری صورت ہے، یعنی او لسہوٍ آرادہ۔ تو ان دونوں صورتوں میں وہ جس کی پہلے عادت بنی ہوئی تھی اور پھر اب بھول کے کہا، یا وہ جس کی عادت نہیں بنی ہوئی تھی مگر پھر بھی بھول کے کہا، عادت نہیں تھی لیکن ویسے کوئی لفظ کسی کی زبان سے کسی وقت نکل جاتے ہیں، عادت اس کی پہلے نہیں تھی۔ ان دونوں صورتوں کے اندر یہ کہا فَلْيَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آگے لفظ جو ہے شرح میں وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ ذَلِكَ، یہ لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یہ کیا بنے گا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ يُكَفِّرُهُ عَنْهُ، یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ يُكَفِّرُهُ عَنْهُ، وہ جو ذنب تھا اس کے لیے کفارہ درکار تھا، تو یہ کلمہ اس ذنب کے لحاظ سے اس کی طرف سے کفارہ بن جائے گا کہ جو اس نے کہا، مطلب کیا ہے؟ یہ اپنی طرف سے اس کا اظہار بھی ہو جائے گا کہ میں کوئی لات عزیٰ کی عظمت کرنے والا نہیں، یہ جو ہوا بھول کے ہوا، تو میں تو یہ پڑھنے والا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس طرح کلمہ پڑھنا پڑھوانا ایک بطور کفارہ بھی ہے، جیسے بطور تجدید ایمان ہے یا بطور ورد وظیفہ ہے عام طور پر، تو کسی غلطی یا گناہ کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ تو یہاں بطور کفارہ کے کہ تم یہ ورد وظیفے کی شکل میں یہ پڑھ لو کہ یہ کلمات، اس سے مطلب کیا ہوگا کہ ایک تو جن لوگوں نے وہ سنا تھا واللات والعزیٰ، ان کے لحاظ سے یہ تمہاری طرف سے برات کا اعلان بھی ہو جائے گا کہ میں لات عزیٰ والا کلمہ نہیں پڑھتا، میں ان کی تعظیم نہیں کرتا، میں تو اللہ کی تعظیم کرتا ہوں۔ وہ جو ہوا صاحب سے ہوا، اور دوسرا جو ہے یہ اس کی وجہ سے جو ذنب تجھے ہوا وہ ذنب ختم ہو جائے گا جب تم کلمہ جو ہے وہ پڑھو گے، تو یہ اس کا تمہاری طرف سے کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ دلیل بنائی امام ترمذی نے کہ اب یہاں پر کلمہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کفارہ بنا کے پڑھایا جا رہا ہے، تجدید ایمان کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ غیر اللہ کا حلف اٹھانے سے بندہ کافر یا مشرک ہو جاتا ہے تو وہ درست نہیں، وہ عام غیر اللہ تو عام رہا، لات عزیٰ جو غیر اللہ ہیں، اصل غیر اللہ، ان کی قسم کو اٹھائے تو پھر بھی اس پر یہ نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو گیا یا مشرک ہو گیا، بلکہ اس پر ذنب آیا ہے ایک، اور اس ذنب کی بنیاد پر اس پر کفارہ آیا ہے کہ وہ کفارہ اس کا دے، اور کفارہ یہ ہے کہ وہ کلمہ اسلام کا ورد کرے، یہ پڑھے۔ یہ یعنی بطور دلیل امام ترمذی پیش کر رہے ہیں اس حدیث کی شرح میں، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، خود ترمذی کے اندر ہی، یعنی اس کا چونکہ مطلب واضح کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے اوپر اس سے اخذ کر کے ترجمۃ الباب نہیں لگایا کہ ترجمۃ الباب سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مطلب یہ فائنل واضح سے نظر آ رہا ہے، یعنی جو حدیث کے لفظ ہیں اس ظاہری وہ مطلب فائنل نہیں ہے،
فائنل مطلب جو ہے وہ بتانا پڑے گا. اس کے لیے پھر انہوں نے 3 احادیث پیش کی، ایک آیت پیش کی، تب وہ مطلب واضح ہوا کہ یہاں پر فقد کفرا یا اشرکا یہ تغلیظ کے طور پر ہے، تحقیقی طور پر نہیں ہے، نہ کفر ہے نہ شرک ہے، بلکہ تغلیظاً کافرا یا اشرکا بولا گیا ہے. اور اس کے لیے یہ کیوں نہیں کفر، کیوں نہیں شرک، پھر انہوں نے دیگر دلائل سے یہ ثابت کیا. اور آخر پھر یہ فرق بھی بتایا کہ اس میں ایک جو ہے وہ حلف یہ ہے کہ عادتاً غیر اللہ کا کوئی اٹھا جاتا ہے اور مقصد تعظیم نہیں ہے، اور دوسرا یہ تعظیماً اٹھاتا ہے. اور تعظیم کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں. اگر یہ دین ہے اور بڑا وسیع ہے تو یہاں بنیادی قسمیں 2 آپ نے پڑھی کہ ایک ہے جو تعظیم کے لیے کہا واللات والعزیٰ، دوسرا ہے کہ بھول کے کہا. اس لات عزیٰ سے ہٹ کر ویسے اگر کسی کی قسم اٹھاتا ہے تو اس میں پھر بحث ہے، کیونکہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں، اور تعظیم جائز ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو شاعر اللہ بھی تو اللہ تو نہیں ہے، وہ شاعر اللہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ تعظیم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، تعظیم اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے. حالانکہ تعظیم تو والدین کی بھی ہے، اساتذہ کی بھی ہے، پیر مرشد کی ہے، بڑے بھائی کی ہے، یہ سب تعظیمیں ہیں نا شریعت میں. اور یہ جو روکا جا رہا ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ، اس پر نتیجہ یہ نکلا کہ تعظیم کی بنیاد پہ روکا جا رہا ہے. اور تعظیم کی بنیاد پر واللات والعزیٰ کہنے والا جو ہے اس نے کفر کیا، اور اگر تعظیم کی نیت نہیں تھی، صاحب تھا، تو پھر ذنب ہوا. تو وہابی جو ہیں وہ لفظ تعظیم کو تعبد میں ہی استعمال کرتے ہیں. اس واسطے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہنا پڑا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. تو لفظ تعظیم اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تعظیم تعبدی اور دوسری ہے تعظیم غیر تعبدی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تعظیم توقیری. تو تعظیم تعبدی اللہ کے ساتھ خاص ہے، مطلقاً تعظیم اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. تعظیم تعبدی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور غیر تعبدی درجہ بدرجہ اللہ والوں کے لیے بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہ جو ایک تعظیم اللہ کے سوا کسی کی نہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ ہے تعبدی. اور اگر اللہ کے سوا مانیں گے تو شرک ہو جائے گا. اور دوسری تعظیم اللہ کے سوا بھی ہے اور شریعت کے مطابق ہی ہے. اس کی مثال مثلا بخاری شریف سے ہم دیتے ہیں کہ جب عروہ بن مسعود، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے حدیبیہ میں اور قریش کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اور اب تھے مشرک، تو واپس جا کے انہوں نے جو قریش مکہ کو حال بتایا، اس میں لفظ یہ تھے ان رأیت مالک یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. آج تک میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے اصحاب کو اس بادشاہ کی
یوں تعظیم کرتے نہیں دیکھا جس طرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو فرق کفر سے اسلام کا فرق ہی تعظیم نبوی سے بتایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ پورا خلاصہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑے بڑے درباری دیکھے ہیں، مگر آج چس آ گئی ہے کہ ان رہی تو مالی کہیں، ان نافیہ ہے، میں نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا یعظمہ اصحابہ، اس کے اصحاب اس کی یوں تعظیم کریں، ما یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدن مفعول بھی ہے، ما وہ پیمانہ ہے کہ جس قدر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، ایسی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اس تعظیم کو دیکھ کر ان کا شرک ٹوٹا، یہ تعظیم باعث انقلاب بنی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ان کو نظر آئی، اور وہ تعظیم کیا تھی؟ وہ یہ تھی ان تنخم النبی نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، کہ جس کے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مل جاتا تھا وہ چہرے پہ مل لیتا تھا۔ یعنی اس نے فرق بتایا بادشاہوں کا اور نبیوں کا، چونکہ یہ پراپوگنڈا تھا قریش کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کیا پراپوگنڈا تھا کہ معاذ اللہ ہماری برادری کا بندہ تھا، اسے بادشاہ بننے کا شوق تھا، یہاں بن نہیں سکتا تھا، مدینہ منورہ چلا گیا ہے اور وہاں بادشاہ بن بیٹھا ہے، فوج بھرتی کر لی ہے، یہ کوئی نبوت اور رسالت نہیں ہے معاذ اللہ ان کے بقول، یہ بس یعنی اس بندے کو بادشاہ بننے کا شوق تھا۔ یہ سرکار کے لیے جو جذبات تھے عقیدت کے، ان کا رخ موڑنے کے لیے اور ان کو دنیا داری بنانے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو عروہ نے ان کو جا کے سمجھایا میں بادشاہ بھی دیکھ آیا ہوں، میں نے نبی کو بھی دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ واقعی مطلب جاندیدہ انسان تھا کہ انہوں نے کہا کہ وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں بادشاہوں کے پاس گیا، اس نے حوالہ دے دیا۔ یہ قدرت کو منظور ہی تھا کہ ایسا جائے کہ جو پہلے بادشاہ دیکھ آیا ہو، تو اس نے بادشاہوں کے نام لیے۔ اس وقت اس ماحول میں ایک بندہ مکہ مکرمہ سے چل کے ان ساری جگہوں سے ہویا ہو تو واقعی وہ لیڈر تو تھا، جہاں دیدہ بھی تھا۔ اس نے کہا میں نے سارے بادشاہ دیکھے، اس وقت کے بڑے بادشاہ تھے، مگر جو کچھ میں نے یہاں دیکھا یہ وہاں نہیں دیکھا۔ تو یہ جو تمہارا ڈنڈورا پیٹتے ہو کہ بادشاہ بننے کے شوق میں یہاں بادشاہ ہیں، تو یہ بادشاہ اور ہوتے ہیں، نبی اور ہوتے ہیں، کیونکہ بادشاہوں کے درباروں میں میں نے دیکھے ان کے جو سپاہی ہیں، وزیر ہیں، کسی نے بھی ان کے بادشاہوں کے تھوکوں کی طرف دیکھنا پسند نہیں کیا، اور یہاں میں نے دیکھا کہ ایک بار بھی لعاب دہن نیچے نہیں گرا، یعنی 3 دن رہے تھے۔ تو پھر یہ ہے کہ صرف ہاتھوں پہ لے کے کپڑوں سے صاف نہیں کرتے، ماتھے پہ لگاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو مجھے متاثر کر رہی ہے کہ یہ کوئی بادشاہی نہیں بلکہ نبوت ہے، جو کروڑوں بادشاہیوں سے اوپر ہے، لیکن تم کہتے ہو بادشاہی ہے، تو یہ نبوت ہے۔ اب جس چیز کو دیکھ کر، صحابہ کے جس عمل کو دیکھ کر ایک پکے ٹھکے بڑے کافر کا کفر ٹوٹا، وہ ہے تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے وہ خود کہہ رہا ہے کہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ تعظیم کرتے ہیں نا ایسی نہیں نے دیکھی۔ اب دیکھو یعنی زمانہ بدلنے سے کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کیسے کہا گیا کہ جو تعظیم نبی کفر شرک توڑتی تھی،
اس تعظیم نبی کو باعث شرک قرار دیا گیا، جس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو یہاں یعنی کس چیز کو انہوں نے تعظیم سمجھا ایک باہر سے آنے والے نے، اور وہ بابرکت کتنی ثابت ہوئی، یہ تھا کہ صحابہ تعظیم کرتے تھے۔ اور آگے اس میں جو آخری چیز ہے اس میں بھی یہ ہے کہ ما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، کہ وہ صحابہ میں نے دیکھے ہیں اذا امر فابتدروا امرہ، اذا تکلم خفضوا اصواتہم، اور پھر ما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، اس کی طرف تیز نگاہی سے نہیں دیکھتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے دیکھنے میں، کیونکہ ایک دیکھنے کا بھی ادب ہے اور ایک دیکھنے کی بھی ادبی ہے۔ تو کہا کہ وہ دیکھتے ہیں مگر نگاہیں جھکا کے تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں، تعظیم اللہ، اس میں بھی ان سے تعظیم جھلکتی ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ تکبر کے لیے کہ کسی کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تو اس طرح سیدھا نہیں دیکھ رہا، یہ دشمن کو بھی پتا چلا کہ یہ تعظیم کے لیے یوں دیکھتے ہیں۔ تو اب پتا چلا کہ جو اسلام کے اولین لوگ ہیں وہ تو اللہ کے سوا بھی تعظیم کرتے تھے، اور تعظیم مطلقاً پھر کفر و شرک نہیں ہے اللہ کے سوا کی، بلکہ اس میں فرق ہے کہ ایک ہے تعظیم تعبدی اور دوسری ہے تعظیم غیر تعبدی۔ وہ جو من حلف بغیر اللہ فقط اشرک میں تعظیم واللات والعزیٰ والی جو ہے وہ تعظیم تعبدی ہے، اور جو تعظیم غیر تعبدی ہے اس پر کفر و شرک نہیں ہوتا، بلکہ وہ روح اسلام ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام کی دھاک بیٹھی دیگر ادیان پر۔ یعنی یہ کہ یہ تعظیم کتنی کرتے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر یہ تعظیم جا کر پھر عزت کے معنی میں ہے، اور پھر قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت اللہ کے سوا کسی کی مانے تو شرک نہیں۔ تو ایسی تعظیم جو بمعنی توقیر ہے یہ بھی غیر اللہ کی مانے، یعنی جو اپنے ذات کے لحاظ سے غیر اللہ ویسے اللہ والے ہیں، تو اس میں بھی شرک نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تو پھر یہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو چونکہ آگے جا کر جو دھاندلی ہے وہابیوں دیوبندیوں کی طرف سے، وہ تعظیم کی ایک قسم بیان کرنے پر ہے، اور اس کی وجہ سے اپنے اس جعلی شرک کے فتوے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ تعظیم اللہ کے سوا کسی کے کریں وہ شرک ہے، تو یہ کرتے ہیں تو لہذا مشرک ہیں۔ تو یہ پیچھے ان کا منصوبہ ہے۔ تو جب کہ تعظیم کی ایک قسم جو ہے وہ کریں اللہ کے سوا کسی کی، تو وہ تعظیم شرک ہے، کفر ہے، اور تعظیم کی دوسری قسم وہ ترہ اسلام ہے۔ اس کی بنیاد پر پہلے دن سے اسلام جب اس کا پتہ چلا، اور وہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ صحابہ کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑے مارکے کے اندر یہ جواب ہے۔ اور اب یہاں پہلے آپ نے پڑھی قسمیں، ان میں سے ایک قسم تعظیم آئی، پھر تعظیم کی آگے دو قسمیں، اس سے ہٹ کر یہاں دو نہیں ہیں، واللات والعزیٰ میں دو نہیں ہیں، اس سے ہٹ کر مطلقاً جب بات ہوگی تو پھر تعظیم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تعظیم تعبدی، دوسری ہے تعظیم غیر تعبدی، جس کو تعظیم توقیری کہہ سکتے ہیں۔ تعبدی یہ ہے کہ حالت سجدہ میں جا گرنا، اور اگر جو ہے وہ معبود سمجھ کے کر رہا ہے تو پھر کفر کر رہا ہے، ویسے بھی حرام تو ضرور ہے۔ تو غیر تعبدی جو ہے وہ ہے لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے ہیں، اور وہ باقی جتنی قسمیں جو ہیں وہ
توقیر کی، وہ ساری اس کے اندر. تو اب یہ کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا، کفر اسلام کا، جس فرق کو نہ سامنے رکھ کے امت پر فتویٰ لگایا گیا اور ایک ہی قسم بنائی گئی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے کہ انہوں نے ایک قسم بنائی اور اس کی بنیاد پر تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسا کہنا شروع کر دیا. اس میں پھر آگے بھی بحث ہے لفظ تعظیم میں، اور وہ بھی بڑی اہم ہے. کہ اصطلاح میں، عرف میں عام جو ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی تعظیم کرتا ہے، نہ کہ بڑا چھوٹے کی تعظیم کرے. یعنی اسلام میں یہ ہے کہ بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے، چھوٹا بڑے کی تعظیم کرے. لیکن ایک ہے تعظیم کا لغوی معنی، اس میں لغوی معنی میں بڑے کی طرف نسبت کی جاتی ہے. لغوی معنی کیا ہے؟ عظم یعظم تعظیما، کسی کو عظیم بنانا، کسی کو بڑائی دینا، کسی کو بڑائی سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو بڑا بنانا، کسی کو بڑا. تو بعض جگہ یہ آئے گا عظمہ، عظمہ کی ضمیر اللہ کی طرف ہے اور آگے ہو کی ضمیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا، اللہ نے آپ کو، اللہ نے آپ کو. تو اب یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے، لیکن لفظ یہ بولنا تعظیم کا اور سامع کو وام دوسرا ڈالنا، وہ کفر و شرک ہے. یعنی وہ جو مطلب شاگرد استاذ کی تعظیم کرتا ہے، بیٹا باپ کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم لوگوں کے ذہن میں رکھ کر پھر کہنا کہ معاذ اللہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ یقیناً وہ تأثر اور اس معنی میں کہ اللہ غنی عن العالمین ہے اور سارے اس کی تعظیم کرتے ہیں. العظمت والکبریاء للہ، اس کی طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑائی دینے والا ہے. لفظ تعظیم کا جب یہ ہوگا، وہ سرکار کو بڑا بنانے والا ہے. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے یہ بڑائی دی، اس نے ان کی تعظیم کر دی، ان کو بڑا بنا دیا. مگر مطلب دوسرا جو ہے، سمجھ آ رہا ہے نا؟ جو تعظیم چھوٹا بڑے کی کرتا ہے، اگر اس کی نسبت کوئی کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، اس معنی میں جس طرح کوئی بڑی لم یبھک ہو، کوئی زندیق سا، اور ظاہر یہ کرتا ہو کہ میں بھی بریلوی ہوں، اور نبی علیہ السلام کی تو یہ شان ہے کہ اللہ بھی ان کی تعظیم کر رہا ہے معاذ اللہ، اس معنی میں تو کتنی بڑی زیادتی ہوگی حقائق توحید سے، حقوق باری تعالیٰ سے، اور سرکار کتنے ناراض ہوں گے. اب اسی ضمن میں وہ سمجھو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہو جانا، اول تو یہ شفقت کے لیے، مہربانی کے لیے، اور اگر کسی نے اس کو لغوی طور پر وہ لکھ بھی دیا لفظ تعظیم، تو اب یہ وہ ہے جو
اللہ جیسے سرکار کو بڑائی دینے والا ہے تو سرکار اٹھ کھڑے ہیں ان کو بڑائی دینے کے لیے، ان کو بڑائی دیں، ان کو عظمت دیں، ان کو بڑا بنائیں، نہ یہ کہ جیسے چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، مرید پیر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، استاد شاگرد استاد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آج ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جب اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو روافض تو کرتے ہی وہ مطلب بیان ہے۔ دوسرا، تو اب سنی بھی شروع ہیں۔ اول تو بیان ہی اس کو شفقت سے کرنا چاہیے، اتنی شفقت کہ ان کے آنے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اتنی مہربانی۔ اور اگر وہ لفظ بولنا بھی ہے تو پھر اس کے لیے پہلے اس کی یہ وضاحت کرے کہ ایک ہوتا ہے تعظیم یہ جیسے شاگرد استاد کی کر رہا ہے، اور ایک وہ جیسے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑائی دی ہے، بڑا کر رہا ہے، بڑائی دے رہا ہے، اس کو لغوی طور پر لفظ تعظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو پھر یہاں بھی وہی ترتیب، وہی معنی ذہن میں رکھا جائے۔ اب دیکھو، جو ادھر اس مقام پر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، جو یہ کہ میرا عشق ہے میں نے ایسے ہی کہنا ہے، معاذ اللہ کہ اللہ یوں تعظیم کر رہا ہے جیسے شاگرد استاد کی کرتا ہے، یا جو تعظیم کا معنی اللہ وہی کر رہا ہے۔ اب یہ عشق نہیں ہوگا، یہ زندگیت ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم بریلوی لوگ تو بڑا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں اور یہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو وہ بریلویت نہیں، وہ سنیت نہیں، وہ زندگیت ہے۔ تو ایسے ہی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی ضروری ہے وہی حدود جو سرکار سے نیچے پھر ہیں ان کا لحاظ رکھنا۔ اور اس پر خود سیدہ خوش ہیں، ان کو کتنی کوفت ہوتی ہوگی اپنے روضہ پاک میں، قبر پاک میں، جب انہیں ان کے ابا جی پہ کوئی ترجیح دے رہا ہو۔ یہی ترتیب تھی نا، وہ جو ایک کھوجا مائی ہے کہ سونا مائی ہے، یا کوئی اس طرح کا کوئی، کہ اگر جو ہے وہ داتا صاحب کے پیر آئیں گے تو داتا صاحب تو پھر بیٹھے ہی رہیں گے نا، کہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے، کہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے، فلاں کا آگا تو وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہوں گے۔ اگر حضرت صدیق اکبر جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے سرکار آئیں گے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جن کے آنے پر خود سرکار اٹھ کے کھڑے ہوئے، تو اب کیا ترتیب سمجھائی جا رہی ہے اور کیا معنی سمجھایا جا رہا ہے؟ تو کیا یہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقیدت، یا یہ اسلام سے بغاوت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ تو اس لیے یہ یعنی ایک ایک لفظ کے اندر پیچھے اتنی ہلچل ہے اور کربل ہے کہ سارا جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو اس حدیث کے لحاظ سے وضاحت تھی ان کے نقطہ سوال کی وجہ سے وہ پیش کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک اللہم بارک لنا فی الامور کلها اللہم بارک لنا فی الامور کلها